یہ جب پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات مطلب قائم رکھتا ہے یا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اتنے جٹری کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے ڈرتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور تیسری اہم موضوع جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ بار بار اگر پاکستان کے کچھ وزراء یا کچھ سیاسی لیڈرشپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے 2 جنگوں میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا، تو واقعی کیا یہ جنگیں ہم نے افغانستان کے لیے لڑی تھی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ سوویت یونین کے خلاف اگر ہم نے افغانستانی جنگ میں حصہ لیا تو کیا وہ ہم نے افغانستان کے لیے کیا تھا؟ اور پھر 2001 کے بعد جب یہ وار آن ٹیرر تھا، جب امریکی آئے، جب اس وقت ہم نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا تو کیا وہ ہم نے افغانوں کی محبت میں کیا تھا؟ اس پہ بات کریں گے، یہ بنیادی باتیں ہیں، اس پہ بات اب ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر سیاسی لیڈرز بجائے اس کے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ بات کرے کہ یہ کیسے ہیں، اور اگر ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان اس سپیس کیوں چھوڑتا ہے کہ جب بھی کابل میں حکومت آ جاتی ہے کابل جی یہ حسن خان صاحب ہیں، یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ایک بیان دے رہے ہیں جو طاہر خان صاحب نے کچھ دن پہلے دیا تھا، جس کے جواب میں نے 3-4 ویڈیوز بنا کے اس کو بتایا ہے کہ وہ ان کا یہی، ان دونوں کا یہی بیانیہ ہے کہ پاکستان کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات یا ان کے منسٹر آپس میں ملتے ہیں تو اس میں ہمیں اعتراض کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ملک ہیں، جس سے چاہیں تعلقات بنائیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم کب کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نقطے کے اوپر میں نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کی قربت جب بھی ہوئی ہے، ان کے منسٹر آپس میں ملے ہیں یا ہیڈ آف سٹیٹس کا جو بھی وزٹ رہا ہے کابل اور دلی، تو مرکزی نقطہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کون سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ مشکلات پیدا ہوئی اور جس کا ہم نے جو ہے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، ٹیررزم کی شکل میں، علیحدگی پسندانہ رجحان کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں، اور بہت سارے، یعنی کوئی نہ کوئی منفی پہلو پاکستان میں ایسا نکلا ہے، اور اس کے میں حوالے بھی دے چکا ہوا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ انڈیا کو انہوں نے انڈین ایجنٹس کو فری منوورنگ لیسنس ان افغانستان تک دیا ہوا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے تو بہت سارے واقعات بتائے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کو تو ہمیشہ افغانستان نے چیلنج کیا ہے، کہ ان کو کہا کہ جی یہاں پشتونستان کا جھنڈا لگا دیا، یہاں پر جناب مختلف جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ حقیقت ہے، میں خود مطلب الذوالافکار کا بڑا ایک سینئر ممبر رہا ہوا ہوں، اور بڑا مجھے اس بارے میں کافی میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، الذوالافکار کا ایک بہت اچھا ہدف تو ضیاء الحق کی اسیسینیشن تھی، کیونکہ اگر ایک تو سیاسی فائدہ بھی تھا اس کو مار دینے کا، اور دوسرا مذہبی فائدہ بھی تھا کیونکہ وہ حرامزادہ قادیانی تھا اور پاکستان کو اس نے ریوائول آف قادیانیت میں ضیاء الحق نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ٹیکٹسٹ جو ہیں وہ تو الذوالافکار کے مسلح جدوجہد تھی، جس کو آج ہم ٹیررزم کہہ دیتے ہیں۔ تو بالکل اگر پاکستان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کو افغانستان بیچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو میں تو جانتا ہوں کہ ٹیررزم افغانستان نے بھی فقیر ایپی وغیرہ کو، دوسروں کو، ظلم پختون وغیرہ، ان کو اب ایک طرف رکھ لیں، لیکن میں الذوالافکار کی بات بتا رہا ہوں، اس ٹیررسٹ نیٹ ورک کو افغانستان میں جگہ دی گئی۔ پھر حتیٰ کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی پیسنجر ایئر لائنر تو کبھی
اغوا کر کے اسلام آباد یا پشاور نہیں لینڈ کروایا اور وہاں کی کوئی پاکستان کا انٹیلیجنس ہیڈ جا کے تو اس نے ہائی جیکر کو کہا ہو کہ اس بندے کو مار دو کیونکہ یہ فوجی ہے. تو اس کے بعد دس از واٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ اس وقت ان کی انٹیلیجنس کا افسر جو تھا یا سربراہ جو تھا وہ ڈاکٹر نجیب اللہ تھا. وہ سلام اللہ ٹیپو سے ملا رات کے وقت جا کے طیارے میں. اس نے کہا کہ پاکستان بہت زیادہ یہ بالکل اس نے کیا نام ہے سلام اللہ ٹیپو نے ہم 2-3 لوگوں کے سامنے یہ بات خود کنفیس کی تھی. اس نے کہا کہ وہ آیا ہے کیا نام ہے ڈاکٹر نجیب اللہ اور اس نے کہا پاکستان بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے کمانڈو ایکشن کرنے پر. اوکے تو یہ ہے کہ ہم ان کو کتنی دیر تک جو ہے ٹالتے رہیں گے. تو اگر تم فلاں فلاں بندے کی کا اسیسینیشن کر دو تو ہم کہیں گے کہ آپریشن نہیں کرو باقی لوگوں کی کیونکہ یہ تو عملی طور پہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اور وہ پھر اس نے کیا نام ہے کیپٹن طارق رحیم اس کا نام ہاں اس کو پھر مرڈر کر دیا. اور یہ بالکل اس میں بھی بالکل کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ باقی 2 ہائی جیکرز کو معلوم بھی نہیں تھا حتیٰ کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ شام کو ڈاکٹر نجیب اور چاند ایک اور لوگ آئے تھے افغان آفیشل. تو انہوں نے یہ اس کو مطلب کہا تھا کہ اس کو مارو ورنہ وہ آپریشن اور ہم کہیں گے دیکھو جی وہ تو عملی طور پہ لوگوں کو مار رہے ہیں. تو بات کیا ہے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی مثالیں ہیں افغانستان اور ان کی لائف ٹائم میں بھی یہ ہوا ہوگا. ابھی ان کو شاید ٹھیک ہے یہ بچے ہوں گے لیکن یہ جانتے ہیں کہ افغانوں نے چھوٹے چھوٹے پشاور کے بچوں کو اغوا کر کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون اغوا کرتا ہے کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ کیونکہ ان کے اکثر ٹاک شوز میں آتے ہیں تو یہ والی مثالیں دے کے افغانوں کو جو ہے آئینہ دکھائیں. اوکے لیکن یہ وہاں بت بن جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں ان کے بیانیے کو ایک طرح سے سیکنڈ کر دیتے ہیں. تو یہ غلط اپروچ ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنا اور ہمیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے یہ وہ بھئی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر وار تک ہونے کا امکان ہو چکا ہوا ہے. اوکے ویسٹرن بارڈر میں پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ اور جس کے شواہد بھی ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹوں کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر جا کے. ٹیررزم جو جتنی بھی ہو رہی ہے وہ طالبان اور افغان حکومت جو بھی ہے وہاں پر اور ان کی جو رضامندی سے اور ان کی پلاننگ سے اور ان کے سپورٹ سے ہو رہی ہے. اوکے تو ایک طرف ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے ویسٹ کی طرف وہ کیا بولتے ہیں ٹیررزم ہو رہا ہے اور آزاد بلوچستان کی تحریک چلی ہوئی ہے ٹرین تباہ ہو رہی ہے اور وہ بچوں کے اسکولوں کو بم مارے جا رہے ہیں. اوکے اور ایسے نازک وقت میں ایسے کروشل ٹائم کے اندر اگر وہ ان کا کوئی منسٹر ہندوستانی منسٹر کو ٹیلی فون کر کے تو حال چال پوچھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تو ہمارا حاجی بگو ماں تورا حاجی بگے وہ کام ہو رہا ہے اور پھر 1 یا 2 منسٹر وغیرہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اتنے کروشل ٹائم کے اوپر کہاں ہندوستان کے اندر. تو نیچرلی ایسے تو پھر نہیں ہوتا نا. تو وہ ایک الارمنگ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ اس. تو اس کے اوپر اعتراض کرنا حق بنتا ہے. یہ کہتے ہیں جی علاج کے لیے تو علاج کے لیے تو وہ ترکی چلے جاتے پاکستان نہیں آنا تھا تو دبئی چلے جاتے. دبئی میں بھی بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں اور وہ تو ویسے بھی طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں قطر والے کرتے ہیں یہ وہ. ایسے وقت میں وہاں جانا جو ہے یقیناً اور یقیناً ایک خدشہ اور ماضی کا تجربہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جگہ کوئی بھی ریاست ہوتی تو اس کے اوپر ضرور اور ضرور اعتراض کرتے. اوکے اور اس کے فکر ہوتی اس کے اوپر ان کو ڈر ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک جگہ
ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، اور جس پاکستان کے خلاف طالبان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ ہمارا ہے، گریٹر افغانستان یہ وہ، تو علیحدگی افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہوئے گی، پاکستان کے نیشنلسٹ جو ہیں، جو علیحدگی پسند ہیں، وہ اس کے طرفدار ہوتے ہیں. اور کیونکہ پچھلے 200-400 سالوں سے وہاں پشتون نسل کی ہی حکومتیں چلتی آ رہی ہیں، اپارٹ فرام ویری بریف ٹائم وہ حبیب اللہ کلکانی کی حکومت آئی یا چند وقت کے لیے ربانی وغیرہ، لیکن مجموعی طور پر. تو اس لیے ان کا کیونکہ کلیم بھی ہے کہ یہ سارا علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس کو بائی ہک اور بائی کروک اس کو حاصل کریں گے، تو وہ بیانیہ جو 47 سے چلا ہوا ہے، وہ آج اس کا جو جھنڈا ہے وہ آج طالبان کے ہاتھ میں ہے. تو میں پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے جناب علی حسن صاحب، وہ تو بڑے کروشل ٹائم میں، بہت خطرناک ٹائم میں وہاں ہندوستان چلا گیا، کیا ان کا ابراہیم جو بھی وہ نام ہے. تو 2021 میں جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس دن اتفاق سے 15 اگست 2021 کو کوئی یہ کیا محقق اور وہ کیا یونس قانونی وغیرہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان آئے. اوکے، اس وقت دو ملکوں میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں تھا، اور یہ ان کا وزٹ جو ہے، یہ ان کا وزٹ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ 15 اگست کا ٹائم بنا ہے. اوکے، لیکن کوئی جنگی حالات نہیں تھے، کہ ایسے کروشل حالات نہیں تھے جیسے مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو چکے ہوئے تھے. وہ یہاں آئے اور آج تک افغان جو ہیں وہ یہ تانا دیتے ہیں، جی دیکھیے یہ انہوں نے پاکستان نے جو وہ والے جو نارتھ علاقوں سے زیادہ اس میں لوگ تھے، جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ان کو جناب وہاں ویلکم کیا ہے. وہ 1-2 دن کے لیے آئے، پھر واپس چلے گئے، کوئی ترکی چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، اور نہ ہی وہ کوئی ان کے حکومت ہے، نہ کوئی وہ اتنے کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک چلا رہے ہیں افغانستان کے خلاف، یا جنگ کر رہے ہیں، یا نہ، وہ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن آج تک وہ تانا دے رہے ہیں. تو اگر ان کو اعتراض ہو سکتا ہے تو حالت جنگ میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، اگر ہم پاکستان اعتراض کریں تو اس کے اوپر یہ بول رہے ہیں، یہ طالبان کو ریمائنڈ کروائیں کہ آج تو آپ بھی تو ابھی تک کرتے ہو. اور ماضی کے جو میں چیزیں بتا چکا ہوں کہ کس کس طریقے سے طالبان نے پاکستان کے حکومت کے جو بھی کانٹیکٹس رہے، اسلحے کا امریکہ سے، اور بہت ساری چیزیں، 1 یونٹ کے اوپر جو پاکستان کا انٹرنل مسائل تھے، یہ وہ اس کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے پاکستان کو ایک خود مختار ریاست ہی نہیں سمجھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ نہ کریں تو وہ کریں. تو آج یہ صرف اور صرف پاکستان کے اوپر کہ جی ہمیں کیوں ڈر رہا ہے، بھئی ان سے پوچھو ان کو کیا ڈر تھا. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں پیپل لائک حسن خان اور وہ طاہر اور وہ فدا کو تو خیر میں اس زمرے میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا، کہ وہ تو بہت ہی متعصب قسم کی باتیں کرتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اتنی نالج ہے. نالج تو خیر طاہر وغیرہ کی بھی نہیں ہے. تو یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا زیادہ فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ اس سرحدی علاقے کے رہنے والے ہیں جس کا براہ راست لنک جو ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے، ان کی زبان ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ان کی. تو یہ ضرور اور ضرور پازیٹیولی دونوں سائڈ کو کرٹیسائز کریں، بالکل جو غلط چیز ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے اس کو کریں، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ صرف ایک بات کے اوپر
یہ ابھی بھی یہی اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ سپورٹ کرتا امریکنز کی، اس کو بیس وغیرہ دیتا. یہ بھی افغانیوں کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان نے تو کیا، وہ تو اس کا دشمن ہے. آپ کیوں نہیں ان سے جب یہ ٹاک شو میں آتے ہیں تو ان کو آپ بتائیں کندار کا کیوں ایئر بیس دیا، وہ ہلمند میں فوجی اڈے کیوں دیے گئے ان کو، کیا نام ہے، امریکنز کو اور نیٹو وغیرہ کو، وہ پاکستان نے دیے تھے. بگرام ایئر بیس پاکستان نے دیا تھا. اوکے، کابل ایئر بیس کن نے دیا؟ اور کتنے لوگ آج وہ جو ہیں انگریز فوج آئی، اس نے برٹش فوج نے کیا بولتے ہیں، فوجیوں نے شراب میں وغیرہ پی اور انوسینٹ افغانوں کو مار دیا. ہاں، کیا وہ پاکستان کی اجازت سے وہاں آئی تھی یا کہ افغانستان کی کیا آمد کردئی کی؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ بالکل ون سائیڈڈ ہو کے اس طرح سے جو کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کی نئی نسل کے کو قریب لانے کی بجائے مزید دور کریں گے. تو ان کو اس روش سے باز آنا چاہیے. حسن خان صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر یا سرکاری عہدیدار اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانوں کے لیے 2 جنگیں لڑیں. اوکے، تو وہ آگے سوالیہ نشان کے صورت میں کہہ رہا ہے کہ واقعی ہم نے یہ 2 جنگیں افغانوں کے لیے لڑیں. تو یہ ایکچولی وہی بیانیہ ہے جو افغانستان کے جو دانشور یا صحافی یا تبصرہ نگار اور اس قسم کے جو ٹی وی شو ٹاک شو کے اوپر آ کے بات کرتے رہتے ہیں، جو بڑے متعصب قسم کے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ میں سے، یہ آپ ان کے منہ سے یہ باتیں سن سکتے ہیں. بہرحال تو اس کے جواب تو بہت لمبا میں دے سکتا ہوں، لیکن سم ٹائم فیو میک سینس. وہ ہے کہ جناب اپریل 78 میں جب ریولوشن آیا ہے، تو یہ ریولوشن خلقی پرچمی پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی تھی ان کی، انہوں نے کیا تھا. تو یہ کو تھا، بہرحال ایک ملٹری کو تھا. تو وہ داؤد کے چھوٹے چھوٹے بچے ظلم کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جیسے یہ ریولوشن آیا ہے وہاں پر، تو ایٹ لیسٹ 60 سے 70% افغان جو تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ تھے. پھر جب کمیونسٹ پارٹی کی آپس میں جو چپکلیں شروع ہو گئی جسٹ آفٹر دا ریولوشن، تو دس از ون آف دا مین ریزن وائی دس سور ریولوشن واز فیلڈ، کہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا محاذ قائم کر لیا تھا. تو اسی میں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ افغان پیپل جو ہیں وہ زیادہ پھر اینٹی ریولوشن ہو گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اچھی ریفارمز بھی کی، کچھ چیزیں امپوز کرنے کی بھی کوشش کی جو افغان سوسائٹی ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے مخالف بھی ہو گئے. لیکن کچھ ریفارمز ایسی بھی تھیں جو کہ اچھی تھیں، مثلا شادی بچوں کی نہیں ہونی، پیسے نہیں دینے، غریب مزاروں میں جو کسانوں میں زمینیں جو ہے وہ مفت، اور یہ آل دیٹ یہ اچھا تھا غریب لوگوں کے لیے. لیکن بہرحال وہ اس چیز سے تیر تھے. انہوں نے کہا نہیں، کمیونسٹ راغلے دے دا ہوٹول کافران دے آغا سرا کیا کہتے ہیں جہاد کو ماں. تو یہ جہاد کا تصور جو ہے نا، یہ جو افغان اکثر کہتے ہیں کہ یہ جہادی ازم پاکستانیوں نے لایا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. میں اس کی مثال تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. دوست محمد جو ان کا کیا تھا بادشاہ تھا، جب وہ رنجیت سنگھ نے کیا بولتے ہیں پشاور وغیرہ پہ حملے کیے یہ وہ، اور افغان جو تھے وہ یہ سردار داؤد خان کا پردادا تھا غالباً، سردار
سلطان طلئی آئی تھنک ہز نیم واز، وہ بھاگ گیا، وہ گورنر تھا وہاں کا، پیسے ویسے لے کے سارے پشاوریوں کے، تو کابل بھاگ گیا، تو پھر وہاں پر جو لوکل پٹھان تھے وہی لڑتے رہے، اور آخری جو بچہ تھا ان کا وہ تک بھی کٹ گیا سکھوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے، یوسف زئی اینڈ خٹکس. تو افغان تو بھاگ گئے تھے، جھوٹ تو نہیں بول رہا. آج دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بہرحال. پھر جی ہاں، تو جہاد جو ہے نا، دوست محمد خان نے جہاد 1840s میں کہا تھا جی یہ سکھوں کے خلاف جہاد کر دو. اوکے. اس نے فتویٰ دے دیا تھا، حالانکہ بادشاہ جو ہے وہ پہلے وہ بتاتا ہے ان کو کیا، مولویوں کو، پھر وہ ساری صورتحال پر رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جہاد ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کرتا ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن مشورہ علماء سے لینے کے بعد وہ تو اس نے کیا نہیں تھا. باقی پھر یہ جمرود تک آئے ہیں، جمرود آئے ہیں تو وہاں پر جنگ شنگ ہوئی، اس میں وہ ایک دو سکھ مشہور، کیا نیولا، کیا نام تھا نیولا. نیولا تو ایک جانور کا نام ہوتا ہے. اوکے. ہری سنگھ نوالا آئی تھنک، آئی کانٹ پروناؤنس ہز نیم، بہرحال جو بھی تھا وہ مارا گیا. اور پھر ہاں، جہاد کی بات ہے کہ جہاد دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ جہاد ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد جو جہاد کا میدان ہے اس سے آپ نے اسکیپ نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے. وہی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور جہاد اناؤنس کر کے محاذ جنگ سے اگر آپ فرار کر جاتے ہیں تو آپ جہنمی ہیں. یہ اسلام کا، یہ اللہ کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا، اب آئی ڈونٹ نو، جو میں نے تاریخ پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جمرود تک آئے، اور جب وہ سکھ لڑائی کرتے رہے، صبح جب ہوئی تو سکھوں نے دیکھا کہ وہ سارا افغان تو بھاگ گیا میدان سے، اوکے، خود ہی راتوں رات چلے گئے. پتہ نہیں اگر یہ تاریخ، اگر یہ سچی تاریخ ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، تو جہاد کا اعلان کرنے کے بعد میدان جہاد سے فرار ہونے کا حکم میں نے سنا دیا ہے. باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ میرا ہر کسی کی بالکل جناب علی، یہ جو ہیں لوکل پشتون جو تھے، جو نیٹو تھے، وہ آخری بچہ تک انہوں نے اپنا کٹوا دیا سکھوں سے آزادی لینے کے لیے. اوکے. اور میں ان کی بہادری کو، ان کی قربانیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ. اوکے. تو لیکن میں نے ایک مسئلہ بتایا ہے، اس کو کوئی برا نہ منائے، کہ جو دین کا حکم ہے کہ وہ میں نے بتایا ہے. اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں. تو یس، اب جہاد، اچھا 1840s میں جہاد کا اعلان کم از کم جو ہے نا وہ انہوں نے کر دیا ہے، امیر دوست محمد نے. تو پھر کیا بولتے ہیں اس کو، حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جہاد، حبیب اللہ کلکانی نے امان اللہ خان کے خلاف جہاد کا نام لیا. اور یہ پھر یہاں ظاہر شاہ کی حکومت تھی، وہاں اپرائزنگ ہوئی کندھار کے اندر جہاد کے نام کے اوپر، اس نے ان کو مار مور کے سیدھا کر دیا مولویوں کو، ظاہر شاہ نے. آئی تھنک اٹ واز ان 52 اور 12، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ ایسا. تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو، یس، داؤد خان کی حکومت آئی تو وہاں پر مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کمیونسٹوں کے ساتھ مل کے آیا ہے. یہ پردے کا، اس نے کہا تھا کہ پردہ جو ہے وہ، اس قسم کا بیان دیا تھا کہ اسلام میں پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو پردہ نہیں کرنا چاہتا تو یعنی وومن آر فری ٹو انویل دیم سیلف.
اس قسم کا ایک اس نے بیان دیا تھا. حالانکہ دین کے اندر جو ہے وہ تو پردے کا حکم ہے، لیکن داؤد خان صاحب کا خیال تھا کہ اسلام میں اس کی کوئی حکم نہیں ہے، اس کی حرمت پر اور اس کے احکام پر. بہرحال جو بھی ہے، یہ معاملہ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ مولوی صاحب جو تھے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے اس نے پردے کا بھی جو ہے تقدس اور یہ سارے چیزیں، تو وہ گلبدین اینڈ فیو ادرز مولوی اور بھی جو گمنام جن کا نام نہیں آتا، ان کی بھی اسٹرگل تھی. انہوں نے داؤد خان کے وقت میں ہی کہہ دیا کہ یہ تو اس کے خلاف جہاد بنتا ہے. تو وہ پھر آگے چل کے کمیونسٹ آئے، تو پھر تو پکا جہاد کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. تو جہاد کا کانسیپٹ جو ہے افغانستان سے انسائیڈ پاکستان آیا ہے، اور پھر یہاں کی جو وہابی اسپیشلی اور جماعت اسلامی وغیرہ کے جو آرگنائزیشن تھیں، انہوں نے بھی اس سلوگن کو خوب زیادہ اچھالا، لیکن یہ امپورٹڈ جو ہے وہ وہاں سے ہے. خیر، اب جی ہاں، وہ تو جناب جب پھر اس کی حکومت آئی ہے، کیا بولتے ہیں، حفیظ الامین کی، تو اور بھی آپس میں کلنگ ہوئی، لوگوں کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلڈوزر ٹینک چلا، بڑا ظلم ہوا. بہرحال تو پھر جو پہلے 60-65% جو تھے وہ مخالف تھے، تو حفیظ الامین کے وقت میں ان کی تعداد 80% ہو گئی. اور جب رشین آرمی آئی ہے تو یہ سمجھ لیں 95% افغان جو تھے وہ اینٹی سور ریولوشن ہو گئے، اور جہاد کا انہوں نے نام لینا شروع کر دیا. یہ کہا کہ ہمارا ملک اب غلام بن گیا ہے، اس کو اب آزاد بھی کروانا ہے، جہاد کے ذریعے آزاد کروانا ہے. حالانکہ جہاد سرزمین کے لیے نہیں ہوتا، فی سبیل اللہ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ 95% افغان جو تھے وہ اس کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک غلام بن گیا ہے، یہ آکوپائی ہو گیا ہے، اب رشینز کے خلاف ہم جہاد کریں گے، اور اس کو ہم جہاد کے بعد اپنا ملک آزاد کروائیں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. اب جب لاکھوں افغان جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ مجاہدین کے گروپ تشکیل ہو گئے، ان کو پاکستان نے شیلٹر بھی دیا، پھر اس کے بعد ان کو ٹریننگ بھی دی، اسلحہ وغیرہ، اور ساری دنیا نے پیسہ، سارا کچھ، وہ تو خیر سب کو پتہ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کسی نے بھی افغانوں کی مدد کی اور ان کے ملک کو روسی قبضے سے آزاد کروایا، تو یہ جنگ کس کے لیے ہوئی؟ افغانوں کے لیے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حیرت ہے. جو افغان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ملک ہم سے چھن گیا ہے، ان کو وہ ملک واپس مل گیا. جس نے بھی مدد کی، کس کے لیے کی؟ وہاں ایران کا، روسیوں سے چھین کے ایران کے پاس تو نہیں یہ ملک گیا، پاکستان کے پاس تو نہیں آیا یہ ملک. اوکے، کسی اور ملک کا تو وہ آکوپائی نہیں وہاں کیا. افغانوں کو ان کا ملک مل گیا، اوکے، آزاد ہو گیا. تو یہ جنگ کا نتیجہ دیکھو، افغانوں کو جو ہے ان کا ملک ملا، افغانوں کے لیے جنگ کی، افغانوں کے لیے کی، کیونکہ یہ ملک آزادی کے بعد رشین سے کن کے پاس آیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑی حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہیں یہ لوگ. مدد ہوئی جناب، یہ جنگ جو ہے یہ افغانوں کے لیے ہوئی، اوکے، کہ ان کو ان کا ملک واپس مل گیا.
یہ کیمپ سے نکل کر اپنے وہ مجاہدین جو ہیں وہ اپنے بادشاہ بن گئے وہاں جا کے. یہ اور بات ہے کہ آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. اوکے, لیکن افغانستان کا بادشاہ کوئی ایرانی نہیں بنا, کوئی ترکی نہیں بنا, کوئی پاکستانی نہیں بنا, کوئی دوسرے ملک کا نہیں بنا, وہاں کسی اور کا تسلط نہیں ہوا. تو یہ جنگ کس کے لیے ہوئی؟ افغانوں کے لیے ہوئی. جس نے بھی مدد کی, اگر امریکہ نے کی, اگر کیا بولتے ہیں کویت نے کی, یا دبئی نے کی, یا سعودی عرب نے کی, یا جاپان نے کی, اوکے, افغانوں کے لیے جنگ کی کہ ان کو ان کا ملک مل گیا. اور اب یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی ہم نے وہی بات کہ جو افغان آ کے کہتے ہیں؟ تو یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں, ان کو یہ ان تاریخی چیزوں کا نہیں پتہ. تو بلا شبہ اگر پاکستان نے بھی مدد کی ہے اس میں, تو وہ افغانوں کی مدد کی ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کابل جیسا میٹروپولیٹن سٹی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کافی لبرلز, مطلب مذہبی ویلیو وغیرہ یہ جو بھی ہے, بہرحال وہ ان بیچاروں کو کلمہ آتا یا نہیں آتا, اسلام کے بنیادی احکام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں نے جس افغان سے بھی پوچھا ہے, پہلے تو وہ ڈرتے تھے, جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کمیونسٹ نہیں ہیں, پھر تھوڑا سا جان پہچان ہو گئی, تھوڑا سا اعتماد ہو گیا. پہلے تو وہ ہم کو خاد والا سمجھتے تھے. تو جس سے بھی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں, کیا کہا کرتے تھے, ما اسلام میں قائم, اسلام را دوست دارم. ہم تو اسلام چاہتے ہیں, اسلام سے محبت ہے ہمیں. گلبدین کی حکومت یا مولویوں کی, یہ طالبان کیا بولتے ہیں, مجاہدین کی حکومت جو ہے نا, وہ ایکسیپٹ ہے. اسلام ہم یہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں. لو جی, جس کو خواہش کی تھی وہ آگے مولوی آپ کے پاس, وہ گلبدین آ گیا, وہ سیاف آ گیا, وہ طالبان آ گئے, وہ محمد نبی اور کیا نام ہے, آل دیٹ, یہ جتنے بھی یونس خالص, یہ وہ کٹر قسم کے جو بڑے بڑے خطرناک مولوی جو ہے, وہ یہ چاہتے تھے, وہ آگے ان کو مل گئے. اب رونا کیا؟ ابھی پھر یہ الزام پاکستان پہ کیوں لگا رہے ہو کہ پاکستان نے مولوی ہم پہ مسلط کر دیے؟ جب کمیونسٹ تھے آپ کہہ رہے تھے ہمیں مولوی منظور ہیں, وہ اللہ نے آپ کی سن لی, مولوی آ گئے. تو بہرحال جی میں یہی بات بتا رہا ہوں. ہاں حسن خانہ, یہ کیا بولتے ہیں, ایسی بات نہ کرو, جو فیکٹ ہے وہ اس کو قبول کرو. ہاں, جس نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا اگینسٹ دا سوویٹس اور کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان, انہوں نے افغانوں کی مدد کی. اوکے, تو نتیجے کو دیکھتے ہیں, نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اوکے, کہ یہ بالکل اور بالکل اگر پاکستان بھی اس میں شامل تھا تو بلا شبہ پاکستان نے افغانوں کی مدد کی, ان کے لیے جنگ کی. تو آپ کیسی فضول سی بات کر رہے ہو؟ جی یہ مزید فرما رہے ہیں حسن خان صاحب کہ کیا ہم نے افغانوں کی محبت کے لیے سارا کچھ کیا؟ تو میرا جواب سنو, ہاں. اوکے, پشاور سے لے کے کراچی تک کے کم از کم 80 سے 90 ہزار یوتھ جو رضاکارانہ طور پر پاکستان سے کسی ڈالر کے لالچ میں نہیں, کسی اور دنیاوی لالچ میں نہیں, کہ افغان ہمارے اس مسلمان بھائی بہن ہیں, یہ کافر فوج نے قبضہ کر لیا کمیونسٹوں نے, اس کے اوپر جہاد واجب ہو چکا ہے, اور ہم افغانوں کو جو ہے اس کی مدد کریں گے. کم از کم
میں مانتا ہوں کہ تعداد زیادہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 80-90 ہزار یوتھ جو ہے فرام پشاور ٹو کراچی وہ گئے ہیں رضاکارانہ طور پہ، مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے افغانوں سے محبت پیدا ہوئی اور اس کے لیے روسی کی گولی کھائی جناب، یہ ان کی محبت کے لیے تھا. اوکے، تو اس ایسی بات کے اوپر کہ جہاں لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیا یہ افغانوں کی محبت کے لیے تھا؟ یس یس. اور تو اور ہم جیسے لوگ جو اینٹی افغان مجاہدین تھے، جو سچی بات ہے ہم سور ریولوشن کے حمایتی تھے، اور اتنا بڑا فنکشن کیا ہے 78 یا 79 میں سور ریولوشن کا لاہور کے اندر، جس میں یہ ببر کارمل کا چھوٹا بھائی بھی آیا تھا. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، پوری دنیا میں اتنا بڑا جو ہے وہ فنکشن، اتنے جوش سے اتنی پبلک نے یہ ایسے ایسے نعرے انقلاب کے، اور وہ تو مطلب ایسے سمجھا بس لاہور میں بھی اب انقلاب آ گیا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو تھے، جو مجاہدین کے حتیٰ کہ مہاجرین کا بھی پاکستان میں آنا کو پسند نہیں کیا، کہ کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ یہ جنرل ضیاء الحق اور امریکن بلاک کا حصہ بنیں گے، اور پھر ہم کیونکہ پروگریسو مائنڈڈ ہیں تو یہ اینڈ آف دا ڈے ہمارے خلاف ہی ہوئیں گے. تو اگر وہاں ریولوشن مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم پاکستان میں بھی سوشلسٹک قسم کا انقلاب لانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہم جیسے نقطۂ نظر یا فکر نظریاتی لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ یار اتنی سردی ہے اور لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ اور وہ سفرنگ ہے ان کی، اور ہم جیسے لوگوں نے بھی ڈونیشن اکٹھی کی، ٹرکوں میں سامان ڈالے، بلینکٹ ڈالے، پیسے، میڈیسن، کچھ پیسے، جو کچھ ہو سکتا تھا، اوکے، وہاں سے پشاور کی طرف روانہ کیا. کس کے لیے؟ افغانوں کی محبت کے لیے. اور الدم و لید الدم میں نے تمہیں جو ہے وہ سنا ہے اور میں نے دیکھا جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہم مجھے کافی پشتو بھول گئی ہوئی ہے، سو سیڈ اینی ہو. تو بہرحال جی، بالکل آئندہ سے یہ نہ کہنا کہ کیا ہم نے افغانوں کی محبت کے لیے سارا کچھ کیا. ہاں، افغانوں کی محبت کے لیے کیا. اگین آئی مسٹ ریپیٹ اٹ. 1978 میں وہ کوئی اپنا کرکٹ میچ کھیل رہا تھا، مجھے ڈیورنگ بریک ہوئی تو میں وہ انارکلی کہ جو ہے وہاں گیا کوئی کھانے پینے کے لیے. تو وہاں کچھ وزٹر آئے ہوئے تھے جو شکل و صورت سے بہرحال پاکستانی نہیں لگ رہے تھے، انہوں نے یہ ویسٹرن ڈریس ہی پہنا ہوا تھا، تو پتہ چلا یہ افغانی ہے. انارکلی میں جس افغان، یہ داؤد کے وقت کی بات ہے، جس انارکلی کی دکان میں وہ داخل ہوئے ہیں، چیزیں لی ہیں، لوگوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، بھائی ہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں. محبت تھی بھائی، یہ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے. یہ تو آئی تھنک ہاں 77 ہوگا، کیونکہ نومبر یا دسمبر کا مہینہ ہوگا آئی تھنک. تو میں حیرت ہو رہی ہے یار، یہ کیسے سوال کر رہا ہے کہ کیسے اس کو مشکوک بنا رہا ہے کہ کیا ہم نے افغانوں کی محبت کے لیے. جی ہاں، افغانوں کی محبت کے لیے کیا. اور آپ کے علاقے کے لوگوں نے تو زیادہ کیا کیونکہ موسٹلی وہ وہاں آئے تھے، لیکن دوسرے علاقوں سے بھی ہوا. تو اس قسم کے بیوقوفانہ باتیں مت کیا کرو. یہ وہی افغان بیانیہ ہے. جب میں افغانستان سے پاکستان آتا تھا تو پشاور میں بھی میرا سٹے ہوتا تھا، چھپ چھپ کے ہم آتے تھے. تو جو بھی ہے،
تو جس جگہ میں ٹھہرتا تھا وہ ایک حاجی شاہ زمان صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، گریٹ پرسن، بڑا بہادر، اور اس نے الذوالافکار کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور بہت ہی عظیم آدمیوں میں سے ایک، جو جس سے میں زندگی میں بہت زیادہ متاثر ہوا، ہی از ون آف دیم. تو وہ اچھا پیسے والا بھی آدمی تھا، ڈیرے دار آدمی تھا. تو اس کے ڈیرے کے اوپر جہاں ہم رہ رہے تھے، مفروری کاٹ رہے تھے، تو وہاں پر دن رات افغانی آیا کرتے تھے. تو اب کیونکہ مجھے وہ فارسی اور کچھ پشتو کا ہو گیا ہوا تھا، تو جب وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ جناب یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ دیکھو پاکستان، ہماری وجہ سے پاکستان نے جو ہے نا یہاں ڈالر آنا شروع ہو گئے، یہ غریب تھے، دال کھانے والے تھے، اور کیا اب گوشت کھانا شروع کر دیا ہے، یہ وہ. تو یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں رکھا ہے، ہماری وجہ سے یہ اسلام آباد بنا رہے ہیں، ہماری وجہ سے انہوں نے اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے، یہ وہ. تو وہ ہمیشہ اعتراض یہی تھا ان کا کہ ہم ادھر آئے ہیں تو پاکستانیوں کے دن بدل گئے ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی قربانی نہیں دی، بلکہ ہمارا آنا ان کے لیے باعث برکت ہوا کہ یہ امیر ہو گئے اور یہ وہ. تو یہ وہی بات کر رہا ہے. تو ایسے اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، ویری سیڈ تو بہرحال جی آگے میں یہ بتا رہا ہوں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان، اب یہ سنا ایک دو دن سے چرچا ہو رہا ہے کہ وہی طالبان کو تسلیم کر لیا جائے گا. بہت بڑی بلنڈر کریں گے. کرو کرو کرو، پھر تمہیں آغا وسیم کی باتیں یاد آئیں گی. سب سے بنیادی چیز ہے جی، اب وہ ایک کا ہو گیا ہے، طالبان کا، چائنا کا اور پاکستان کا. اللہ کے کہنے پہ تو ایک کا ہوا نہیں، اب چائنا اللہ سے بھی بڑھ گیا کیا؟ خیر دیکھیے جناب عالی، نہ ایک کا نہ کریں یار، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ ایسا کریں، ایک کا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جو ہمارے ڈسپیوٹ ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو سیٹل کیا جائے. وہ کیا ہے؟ ڈیورنگ لائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کو سیٹل کیا جائے. اور پھر جو منفی اور من گڑت الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا چکے ہوئے ہیں ان کو ونس فار دا آل بالکل واش کر کے بتا دیا جائے کہ یہ بیانیے آپ کے غلط ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو پانچواں اپنا صوبہ سمجھتا ہے. نقشہ پورے آدھے پاکستان کا جو ہے اپنے نقشے میں بتاتے ہیں کہ یہ افغانستان ہے، اور الزام کیا لگا رہے ہیں کہ پاکستان تو افغانستان کو اپنا پانچواں صوبہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ پریکٹیکلی اپنے نقشے میں آدھا پاکستان جو ہے افغانستان میں شامل کرتے ہیں. کیا پاکستان نے کبھی لکھا ہے کہ یہ افغانستان ہمارا پانچواں صوبہ ہے؟ اوکے. طالبان یہ بھی ریموو کرنی چاہیے کہ طالبان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، پاکستان کی کریشن ہے. نو. اوکے. یہ کیا ہے، کون نہیں جانتا کہ سب سے پہلے طالبان کو سپورٹ ربانی نے کی تھی کہ ٹو کاؤنٹر کیا بولتے ہیں حکمت یار کو، ان کی جب لڑائی ہو رہی تھی، پیسے اسلحہ وغیرہ انہوں نے دیا. بہرحال پھر وہی کہ جی وہ القاعدہ کو پاکستان نے وہاں ایڈجسٹ کیا اور لے کے آئے. نو، القاعدہ کو بھی ربانی کے وقت میں اسامہ بن لادن وغیرہ کو. اوکے. تو یہ کہ جی پاکستان پہلے دن سے افغانستان کا دشمن ہے اور اس کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے، یہاں ٹیررزم کر رہا ہے، یہاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے. یہ بھی اس کو جو ہے آن رائٹنگ آنا چاہیے کہ جناب نہیں، یہ بھی غلط ہے. الٹا یہ ہے کہ افغانستان نے شروع دن سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز، اور یہ چیزیں ہیں. تو ہے جی
पाकिस्तान शुरू से ही अफ़गानिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, तो इसलिए वो इंटरफेरेंस करता है। पाकिस्तान बनने से पहले अफ़गानिस्तान बहुत स्ट्रांग था क्या? सारा कुछ उनका अंग्रेज़ों के हुक्म से चलता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी करेक्शन की ज़रूरत है, और उसके बाद बहुत अच्छा होगा कि ये दोनों मुल्कों में सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए, लेकिन उसके लिए बयानिया हक़ाइक़ के ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर जो है ये नहीं कि जनाब तज़ादात अपनी जगह पर कायम हैं और दोस्तियां हो जाए। हो ही नहीं सकता ऐसे। जब तक इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता तब तक कभी भी कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। और नई नस्ल के लोग, ख़ासतौर पे क्या बोलते हैं इसको, हसन खान, ये इनका बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है, ये एक बोझे गरां है इनके ऊपर कि ये सिंसियरली एफर्ट करें और जो हकीकी बयानियाँ है वो उसको फैलाएं। ओके, अगर इनको नहीं इतना पता तो बंदा हाज़िर है। ये अच्छा काम है, इस्लाह हो, लोगों को मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, दोस्तियों की तरफ लेके जाएं, शिकवों शिकायतों से दूर करके गलत और मन गढ़ंत चीज़ें जो प्रोपोगंडा, ब्रेन वॉशिंग हुई है उसको रिमूव करें। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम होगा कि हम इसमें अफ़गानों और पाकिस्तानियों को जो है दोस्त बनाने के लिए जो है इस किस्म के अमल कर सकें। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा, अगेन आई मस्ट से, मैं गुनहगार सा आदमी हूँ, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि उम्मत मुसलमान की क्या हैसियत है। मुझे तो हैरत आती है उन लोगों के दिल गुर्दे के ऊपर को जो दिन रात पाकिस्तान को चतलस्तान, पाकिस्तान के लोगों को गंदा, गलीज, नापाक, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। अगर वो बम फट जा है पाकिस्तान में, 100 हलाकतें हुई हैं, तो वो अपने इनके कमेंट्स देखें, शुक्र खूबशूद ढेर खाशा दे, अब अगले बम में 200 मरे। ये नापाक कौम है, ये हिंदू की नस्ल है। कितने अफसोस की बात है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दरूद अगर पढ़ा जाता है तो इस पाकिस्तान में पढ़ा जाता है। यहाँ के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितने अच्छे जज्बात रखते हैं, तो फिर ऐसी कौम को गंदा कहना, ऐसी कौम के ऊपर जो है गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाना, इसको पलीतिस्तान कहना, इसको ये करना ये करना, मैं ये समझ आए कोई मेरे सामने आए कहे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दरूद अगर पढ़ा जाता है तो वो इस खित्ते के मुसलमान पढ़ते हैं। और इनके व्हेन आई से खित्ता, ये पाकिस्तान से, और तो ये फिर आई डोंट नो कि कैसे मुसलमान हैं। खुदा का खौफ खाओ। आओ कभी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाया जाता, पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कितने जोश से, कितने जज्बे से, कितनी चाह से, कितनी मोहब्बत से। तो तुम ऐसे लोगों को पलीत कह रहे हो। अच्छे बुरे हर कौम में लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग, मैं अब क्या बताऊं, जिस धरती से सबसे ज़्यादा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल पैदा होते हैं, आप वो कह रहे हो कि ये हीरा मंडी है। और हीरा मंडी का ताना वो दे जो खुद कहे कि हमारे मुल्क में कोई फाशे खाने नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये नफ़रतें, ये दिलों को साफ करें, इसमें ही इस्लाह है, इसमें ही अल्लाह की जो है खुशनुदी हम हासिल कर सकते हैं। तो ये अपना बयानिया दुरुस्त करें, फैक्ट्स की तरफ बात करें। तो बिल्कुल और बिल्कुल मैं आखिर में यही कहूँगा कि बिल्कुल जनाब ये अफ़गानों के लिए जंगें हुई थी, और बिल्कुल इसमें भी कोई शक नहीं कि अफ़गानों से मोहब्बत थी, तो इसीलिए
ان سے پیار تھا، اسی لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی. اوکے، تو آئندہ سے یہ بات نہ کرنا حسن.